ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور حد المقدور ہم نے اپنی بساط پر کوشش کی اور اس میں جو ٹوٹی پھوٹی بھی عبادات ہم بجا لاتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، رمضان کے ایک ماہ کے روزے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کا مقصد جو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ انسان کو تقوی کی دولت عطا کرنا ہے۔ جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تمہارے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے۔ اسی مضمون کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے قرآن کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں، تقوی کی دولت اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پہلے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور اگر رمضان کے روزوں کی مقصدیت پر بھی غور کریں تو جہاں بہت ساری اور حکمتیں ہوں گی رمضان کے ان روزوں کی، وہاں ایک بہت بڑی حکمت، لاجک اور فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ روزے کا مقصد انسان کے دل میں جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی پیدا کرنا ہے۔ اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی بندے میں جذبہ ایثار پیدا نہ ہوا، جذبہ قربانی پیدا نہ ہوا، اس نے اپنے حق کو دوسروں پر قربان کرنا نہ سیکھا اور اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا، سمجھیں اس نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور یہ جو میں نے تقوی کی ایک خوبی بتائی ہے کہ اس وقت تک تقوی کا حامل کوئی بن نہیں سکتا جب کہ اپنے حق کو دوسروں پر قربان نہیں کرتا، اس کو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا۔ رمضان کے جو آخری 2 جمعے ہیں، چونکہ موسٹلی لوگ اعتکاف گاہ میں تھے ٹاؤن شپ بغداد ٹاؤن کے اندر، تو یہاں پر حاضری بھی کم رہی ہماری۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ مسجد میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، مگر ہمارے اسٹوڈنٹس مستقل نمازی وہ موسٹلی ادھر نماز جمعہ میں تھے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس میں زکوٰۃ پر بالخصوص، پھر زکوٰۃ کے مصارف اور اس طرح کی چیزوں کو 2 جمعوں میں بیان کیا ہے، اور آج اس سے آگے اس تصور کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر جس مقام پر متقین کا لفظ آیا ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی تقوی کا لفظ نہیں آیا۔ جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوئی تو باری تعالیٰ نے آگے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
متقی کون ہوتے ہیں؟ جب باری تعالیٰ نے متقین کی صفات آگے بیان کی تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس ایمان اور نماز کے بعد باری تعالیٰ نے جو آگے تیسرے نمبر پر بات کی ہے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں، تقویٰ کے حامل حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا تقویٰ کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب تک اس دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے انسان تقویٰ کی خیرات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جس انفاق کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد کوئی صاحب نصاب ہونا نہیں ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ما عموم پر دلالت کرتا ہے، جس کا معنی ہے کہ جس کو ہم نے جو کچھ اور جتنا بھی دیا ہے جب تک وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا اسے تقویٰ کی دولت میسر نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے امیر ہونا، صاحب ثروت ہونا، صاحب نصاب ہونا بھی لازم نہیں ہے۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں سے خرچ کیا جائے، کم دیا ہے تو کم میں سے خرچ کیا جائے، جب تک کوئی شخص خرچ نہیں کرتا اسے تقویٰ کی دولت میسر نہیں آ سکتی ہے۔ اسی بات کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ آل عمران، وہاں پھر باری تعالیٰ نے یہی متقین کی بات کی، بڑا معروف مقام ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی تیسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 133 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ اور اپنے رب کی جنت کی طرف آگے بڑھو۔ کون سی جنت؟ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کے عرض یعنی چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ اس میں سارے آسمان اور زمین بھی آ جائیں۔ مگر وہ جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ آگے فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، مگر یاد رکھو وہ جنت اللہ نے تیار متقیوں کے لیے کی ہے، جن کو تقویٰ کا نور میسر آ جاتا ہے۔ اتنی بات کر کے آگے فرمایا وہ متقی کون ہے جن کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کی ہے۔ تو اس مقام پر اب تیسرا نمبر بھی نہیں ہے، پہلے نمبر پر باری تعالیٰ نے بات کی وہ متقی جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا یہ متقی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں یعنی تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پھر صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، وہاں تو تھا نا کہ جس کو جو اور جتنا بھی ملا، اور یہاں تو باری تعالیٰ نے اور صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ فراخی میں تو خرچ کرتے ہی ہیں، مگر فراخی کے ساتھ ساتھ اگر تنگی آ جائے، خود مشکل حالات میں بھی ہوں، تو تب بھی ان کے جذبہ ایثار کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ ہو وہ بھی دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو گویا اس خرچ کیے بغیر کسی کو تقویٰ کی دولت میسر نہیں آتی ہے۔ یہ دو مقامات میں نے آپ کو سنائے، اور قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو باری تعالیٰ نے جا بجا اس خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 195 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلکہ یہ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 195 ہے، ڈائریکٹ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ نہ کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا اور پھر بتایا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس محنت سے تم کماتے ہو
اگر اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو خرچ نہ کرنا یہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہاں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا، صرف خرچ ہی نہ کرو بلکہ اس خرچ کرنے میں بھی احسان کے عمل کو اپناؤ۔ باری تعالیٰ نے کئی مقامات پر احسان کا حکم دیا ہے، جیسے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے اور جتنا اس سے لینا بنتا ہے اتنا ہی لیا جائے۔ مگر عدل احسان میں تب بدلتا ہے کہ جب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے اور خود اپنے حق سے کم لیا جائے۔ ان دونوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ عدل بھی کرو احسان بھی کرو، دوسروں کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا کرو۔ حق اگر آپ نے رکھا تو وہ تو ظلم ہو جائے گا نا، عدل پر بھی پورا نہ اترے وہ تو گناہگار بن گئے۔ فرمایا خالی عدل تک نہ رہو بلکہ احسان کرو، جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کرو تو دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دو، خود اپنے حق سے کم لو۔ مگر کمال احسان یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ ہی دوسرے کے لیے قربان کر دے۔ وہ باری تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، اس دینے میں بھی عمل احسان کو اپناؤ، بڑھ کر دو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سوچیں اگر اللہ ہی بندے کو اپنا محبوب بنا لے تو اس سے آگے پاس کرنے والی ڈگری کون سی بچتی ہے؟ مگر اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو عمل احسان کو اپناتے ہیں، جس پر قبلہ حضور نے ایک پورا لیکچر دیا ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ جنہوں نے اس اعتکاف کے خطابات نہیں سنے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس مرتبہ کے خطابات کو 10 مرتبہ بھی سنیں تو کم ہے، اتنے اہم لیکچرز ہیں، وہ زندگی کو بدل دینے والے ہیں۔ اور صرف حظ لینے کے لیے اور ذوق کے لیے نہ سنیں بلکہ اس نیت سے سنیں کہ ان خطابات کو سن کر پھر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو ایک دلچسپ مقام قرآن پاک کا بتاتا ہوں، اور یہ بات بھی باری تعالیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ کم و بیش 3 مرتبہ تو ایک ہی جگہ پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی۔ دیکھیے جب ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ولیوں کی باری تعالیٰ نے ایک شان بیان کی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ جن کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پھر دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جزا باری تعالیٰ اولیاء کو عطا کرتے ہیں جن کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے۔ اب میں 3 مقامات قرآن پاک کے آپ کو سنا رہا ہوں جو صرف سورہ بقرہ کے ایک ہی رکوع کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ باری تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، اور پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے کے بعد کسی کو احسان بھی نہیں جتلاتے اور کسی کے لیے اذیت کا باعث بھی نہیں بنتے۔ خرچ کریں تو کسی پر احسان نہ کریں اور اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے کہ دیں تو صحیح مگر پھر ہمیشہ اس کو ٹیز کرتے رہیں، تنگ کرتے رہیں۔ فرمایا جو اپنے اندر صرف یہ خوبی پیدا کر لے کہ خرچ کرے اور پھر احسان نہ جتلائے، تکلیف کا باعث نہ بنے، تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ایسے خوش نصیبوں کو بھی دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے۔
تو جو جزا باری تعالیٰ ولیوں کو عطا کرتے ہیں وہی جزا وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ ایک مقام پر بات کی، پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر باری تعالیٰ نے اسی بات کو دوبارہ دہرایا، فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں، اور آگے مزید اس کی صراحت کر دی سرًا و علانیہ، جو چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جزا ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ان باتوں کو اس کامل ایمان اور یقین کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، اور اس کے وعدوں میں کبھی آپ اختلاف نہیں پائیں گے۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میری راہ میں خرچ کر کے دیکھو، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور یہ وہ جزا ہے جو اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ تیسرا مقام باری تعالیٰ نے پھر اسی سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا دیا۔ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کی، اور نماز کے ساتھ آگے ایک ہی عمل بتایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مال کا حق ادا کیا، ان کے لیے پھر فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے خوش نصیبوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے۔ تو گویا وہ جزا جو باری تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے، اگر کوئی اس کی مخلوق پر اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے اور اس طرح خرچ کرے کہ خرچ کرنے کے بعد کسی کو احسان بھی نہ جتلائے اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہ بنے، تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کو وہی جزا عطا کروں گا جو میں اپنے ولیوں کو عطا کیا کرتا ہوں۔ پھر نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ آخرت میں کوئی پریشانی اور غم ہوگی، ہر قسم کے خوف اور غم سے اس بندے کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آج کی اس نشست میں اب مقامات تو بہت سارے پڑھنے والے ہیں، مگر میں صرف ایک ہی صورت پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ اللیل، اس صورت کو پڑھیں تو اس پوری کی پوری صورت کا مضمون ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ دیکھیں پوری کی پوری صورت ہے اور پوری صورت کا مضمون ہی ایک ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ نے اگر قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے باقی مضامین ایک طرف جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف اسی ایک صورت کو اللہ رب العزت نے صرف اس انفاق کی اہمیت بتانے کے لیے معین کر رکھا ہے۔ اب غور کریں باری تعالیٰ نے بات کس طرح شروع کی۔ فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم کھائی، فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے۔ تو رات کے چھا جانے کی قسم کھائی اور دن کے چمک اٹھنے کی قسم کھائی۔ در حقیقت یہ اگلی قسموں کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات دیکھو اس میں تاریکی ہے، دن دیکھو اس میں اجالا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اسے جوڑے جوڑے پیدا کیا، نر بھی بنایا مادہ بھی بنایا، اس میں بھی ضد بیان کی۔ جیسے مؤنث اور مذکر ضد ہیں ایک دوسرے کی، نر اور مادہ، اس بات کا ذکر کیا ذکر والانثی، اور یہ قسمیں کھا کر آگے بیان کیا ان سعیکم لشتیٰ، فرمایا جس طرح ان چیزوں میں تم اختلاف دیکھتے ہو اسی طرح تمہاری کاوشیں بھی مختلف ہیں۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کے لیے، برے کاموں کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی ایفرٹ کوشش برائی کے لیے ہوتی ہے اور کچھ کی ایفرٹ جد و جہد کوشش نیکی کے لیے ہوتی ہے۔ اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى،
اب قسمیں کھا کر باری تعالیٰ آگے اعلان کر رہے ہیں، پس جس نے عطا کیا، جس نے دیا، جس کا ہاتھ لینے والا نہ رہا بلکہ دینے والا بن گیا، جس کا ہاتھ نیچے والا نہ رہا بلکہ اوپر والا ہو گیا، جس نے سخیوں کی راہ کو اپنا لیا، اور آگے فرمایا واتقا، اور اللہ کی راہ میں دے کر جس نے تقوی کے نور کو حاصل کر لیا۔ وہی پھر تقوی کے ساتھ آپ اندازہ کریں اسی دینے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا۔ دینا اور تقوی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فرمایا جس نے دیا اور دے کر اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لیا، اور ساتھ آگے فرمایا وصدق بالحسنی، اور ان دونوں اعمال کے ذریعے پھر اس نے حسنہ یعنی نیکی، دین حق اور اسلام کی تصدیق کر دی۔ ان کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، باری تعالیٰ نے جمع کے صیغے میں اور تاکید کے ساتھ اعلان کیا، پس یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہم جنت کی راہ بڑی آسان کر دیں گے۔ پہلی بات تو اس میں غور طلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قسمیں کھا کر فرمایا جس طرح تمہاری کاوشیں مختلف ہیں، کوئی نیکی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوئی برائی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسی طرح تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دینے والے ہیں اور دے کر تقوی کا نور حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنے اس عمل کے ذریعے، دینے کے عمل کے ذریعے دین حق کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا دینا اور دین حق کی تصدیق کرنا، ساتھ اگلی آیت بھی ملا لیں، پھر اس پر میں آپ کو ایک اور سند اور دلیل دیتا ہوں۔ تو فرمایا یہ جو دینے والے بن گئے اور دے کر جنہوں نے تقوی کے نور کو حاصل کر لیا، حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہم جنت کی راہ بڑی آسان کر دیں گے، اللہ کی رضا کا حصول ان کے لیے بڑا آسان بنا دیں گے، ان کے لیے راہیں بڑی آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اب دوسری اس کی ضد بیان کی، ادھر دینے والا تھا، ادھر بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، اپنے ہاتھ کو روک لینے والا، وَاسْتَغْنَا، اور جو مستغنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، اللہ کے خوف سے بھی، اس کے ڈر سے بھی، اور حاجت مند اور غریب کی ضرورتوں سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ کہ کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، مجھے کیا، کسی کو نہیں ملتا تو نہ ملے، میرا اس سے کیا تعلق۔ جو اس چیز سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے اپنے اس عمل سے اللہ کے دین کی، اللہ کے اسلام کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے ہم جہنم کا راستہ بڑا آسان کر دیں گے، اس کو پھر ایسی ڈھیل عطا کریں گے کہ پھر وہ برائی میں آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑیں گے کہ اس کو اپنا برا عمل بھی برا دکھائی نہیں دے گا، ضمیر اس قدر مردہ ہو جائے گا کہ جتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اتنا ہی اس پر گمنڈ کرے گا، تکبر اور غرور سے چلے گا۔ تو اللہ ایسے شخص کے لیے پھر راہیں اور ڈھیلی کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے جہنم کا راستہ ہم بڑا آسان کر دیں گے۔ تو اب غور کریں، ادھر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دیا اس نے دے کر اللہ کے دین کی تصدیق کر دی، اور جس نے بخل کیا، اپنے ہاتھ کو روکا، تو فرمایا بخل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے دین کی تکذیب کر دی۔ اور یہی بات باری تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں فرمائی، وہاں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کا انکار کرتا ہے۔ تو سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ آگے کس کا نام لینے والے ہیں، کون ہے دین کو جھٹلانے والا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید آگے باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ تو گویا خرچ نہ کرنا، اپنے ہاتھ کو روک لینا، غریبوں کی حاجات اور ضروریات سے بے نیاز ہو جانا، یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے دین کی تکذیب کر رہا ہے۔
اس کے دین کو جھٹلا رہا ہے، اور دین کو جھٹلانا اسی کو دوسرے لفظوں میں کفر کہا جاتا ہے۔ اور اگلے کلمات میں باری تعالیٰ نے مزید فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نماز کی اصل روح سے غافل ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی نمازیں پڑھ کے ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نمازوں کے ذریعے اللہ کی بندگی کا حق تب ادا ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ پہلے اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور فرمایا صورتحال ان کی یہ ہے کہ اس قدر وہ تنگ دل ہیں کہ برتنے کی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ تو گویا بخل کو اختیار کرنا، کنجوسی کو اختیار کرنا، اپنے ہاتھ کو روک لینا، دوسروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی حاجات سے بے نیاز ہو جانا، یہ در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے انسان اللہ کے دین کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے دونوں پہلو بیان کیے۔ فرمایا ایک شخص دیتا ہے، دے کر اپنے من کا تقوی حاصل کرتا ہے اور اپنے اس عمل کے لیے دین کی تصدیق کرتا ہے، اور جو یہ راہ اپناتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے جنت کی راہ بڑی آسان کر دیں گے۔ اور جو بخل کو اختیار کرتا ہے، غریبوں کی ضروریات حاجات سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنے اس عمل اور کردار کے ذریعے اللہ کے دین کی تکذیب کرتا ہے، تو فرمایا ایسے بدبختوں کے لیے وعید ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ پھر ہم ان کے لیے جہنم کی راہ بڑی آسان کر دیں گے۔ ان کو گمراہی کی ایسی دلدل میں دھکیل دیں گے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور اپنا برا عمل بھی ان کو برا دکھائی نہیں دے گا، اس پر بھی گمنڈ کریں گے، فخر کریں گے، تکبر کریں گے اور اکڑ کر چلیں گے اللہ کی ذات۔ اور یہ بات کر کے باری تعالیٰ نے پھر اسی صورت میں آگے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، فرمایا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا نا، تو جس مال کو وہ بچا بچا کے رکھتا تھا، جس میں بخل کرتا تھا، وہ مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، فرمایا ہدایت دینا ہمارا کام تھا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت سب ہمارے لیے ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں پس میں نے جہنم کی آگ سے تمہیں ڈرا دیا۔ اور کون سی جہنم کی آگ؟ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جس میں سوائے شقی اور بدبخت شخص کے کوئی نہیں جائے گا۔ وہ بد نصیب ہوگا جو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور وہ بد نصیب کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جو بخل کی راہ کو اختیار کر اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کی تکذیب کرتا ہے اور اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ ساری بات کر کے اب باری تعالیٰ نے اسی نفاق کے عمل کو ایک اور انداز سے اسی صورت میں نے بتایا، پوری صورت کا مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور وہ سب سے بڑا متقی شخص جہنم کی آگ سے نجات پا گیا۔ کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا اور مال دے کر اپنے من کا تزکیہ کر لیا۔ اب قرآن کی ان آیات پر غور کریں، جو دیتا ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پا جاتا ہے، جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو بخل کی راہ کو اختیار کرتا ہے، فرمایا وہی دین کی تکذیب کرنے والا ہے، اسی کا انجام جہنم کی آگ ہوگا۔ اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو تقوی کی دولت بھی عطا کرتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اور یتزکیٰ، وہ مال دے کر اپنے من کا تزکیہ اور تصفیہ کر لیتا ہے۔ جس کو من کا تزکیہ اور تصفیہ نصیب ہو گیا ہے، سمجھو اس کو مولا کی رضا حاصل ہو گئی۔ یہ اللہ کے ولی کون ہے؟ یہ وہی ہے نا جو اپنا تزکیہ کر لیتی ہیں، اور تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے سے ہوتا ہے۔ اس کو الگ سبجیکٹ کے طور پر ہم لیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ جو دیتا ہے تو فرمایا وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے، کہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے دے رہا ہے، نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ جو کچھ دیتا ہے
فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر دیا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور پھر فرمایا ان قریب وہ بندہ اپنے رب کی عطا سے اور اللہ اپنے اس بندے کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کے اندر دونوں ہی معنی ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا کس وجہ سے؟ کہ بندے نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور بندہ مولا سے راضی ہو جائے گا کس وجہ سے؟ کہ مولا اس کی وفا سے خوش ہو کر اتنا عطا کرے گا کہ بندہ اپنے مولا کی عطا سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو صرف اسی سورہ مبارکہ کی ان آیات پر غور کریں۔ ویسے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہیں، جنہوں نے دینے کا حق ادا کیا تھا، جن کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے احسانات کا بدلہ میں نے اسی دنیا میں چکا دیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں بلکہ قیامت والے دن خود خدا چکائے گا۔ ہر موقع پر انہوں نے اس طرح قربانیوں کی تاریخ رقم کی کہ حد کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتا تھا، میرے پاس مال و دولت بھی بہت تھا، تو میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ آج ابو بکر مجھ سے آگے کیسے بڑھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، جہاد پر لشکر روانہ ہو رہا ہے، لاؤ کیا پیش کرتی ہوں۔ کہتے میں نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑ آیا اور آدھا لا کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ جیسے ہی پیش کیا تو آقا نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے آقا جتنا ادھر لایا ہوں اتنا ہی پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ یہ عدل ہے، ان کا بھی حق تھا اتنا چھوڑ آئے، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا لے کر آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے سیم وہی کویسچن ان سے بھی کیا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئی؟ یہاں جواب ڈیفرنٹ پایا، عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایثار تھا کہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں تھے کہ کچھ بچا بھی ہے یا نہیں بچا، سب کچھ لا کر آقا کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب سب کچھ جمع کر لیا تو دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اب کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں یاد پڑتا ہے کوئی سوئی دیوار میں لگائی تھی، چاہتا ہوں آج وہ بھی نہ رہ جائے بلکہ سب کچھ ہی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ جب یوں سارا کچھ قربان کر دیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ اور آج میرے محبوب کی بارگاہ میں پہلے میرا سلام پہنچاؤ اور پھر میرے محبوب کے وسیلے سے میرا سلام ابو بکر تک بھی پہنچاؤ، اور میرے محبوب سے پوچھو کہ ابو بکر سے پوچھے کہ ابو بکر نے سب کچھ ہی دے دیا، خود فقیر ہو گیا، تو اس حال میں بھی اپنے مولا سے راضی ہے؟ ذرا چشم تصور میں لائیں نا وہ منظر کیا ہوگا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ریسیو کی ہوگی اور سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے جب فرمایا ہوگا کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، اس عاشق پر کیا بیتی ہوگی۔ اور پوچھا کہ ابو بکر تیرا رب پوچھ رہا ہے کہ اس حال میں بھی ہم سے راضی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ابو بکر نے وجد میں آ کر آقا کے گرد 3 چکر بھی کاٹ ڈالے اور رکت کے ساتھ رو کر عرض کرنے لگے انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، آقا میں تو رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، بس پوچھ کر اتنا بتا دیں کہ ابو بکر نے جو کچھ دیا اس نے قبول بھی کر لیا یا نہیں کر لیا۔ یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی۔ اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر یہ جذبہ ایثار و قربانی ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا تو یوں سمجھیں کہ ہم نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ باری تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں کہ لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارا آخری وقت آ جائے۔ بس آخری آیت پڑھ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سورہ منافقون قرآن پاک کا 63واں سورہ ہے۔ باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا
مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ فرمایا ہے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ جانے والوں، قبل اس کے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو۔ یہ اللہ آوازیں دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے، وہ آج ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ موت کے دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اور فرمایا جب موت کا وقت آئے گا فیقول، تو اس وقت بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، تھوڑا سا موت کو مؤخر کر دے۔ کیوں کر دے؟ فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں، کچھ خیرات کر لوں، کچھ میں بھی تیری راہ میں خرچ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کر کے میں بھی صالحین کی صف میں داخل ہو جاؤں۔ مگر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلَهَا، جب کسی کی اجل اور موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر، پھر وقت نہیں ملے گا۔ فرمایا لوگوں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر دو۔ دیا بھی ہم نے ہے، لے بھی ہم نے لینا ہے، بس تمہیں امین بنایا ہے اور تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے دیے ہوئے میں سے جس مال کا تمہیں میں نے امین بنایا ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لو اور اپنی آخرت بھی سنوار لو۔ اس دینے کے بغیر لوگوں نہ دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے۔ جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی راہ میں دینے سے ملا۔ باری تعالیٰ ہمیں روزے کے اس مقصد کو حقیقت میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔